صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تفسیر کے لیکچر میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 18 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 9واں رکوع انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور حسب معمول سب سے پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی اور جو ہمیں علمی نکات اس میں پتہ چلیں وہ نمبر وار بیان ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا للہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول کی اللہ کی دعوت. استجابہ کا معنی ہوتا ہے، دیکھیں جواب سے نکلا ہے، جب ہم کسی کو جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب رپلائی کیا ہم نے. استجابو کسی کی دعوت پر لبیک کہنا، اصل میں تھا استجوبو استخرجو کی طرح. تو استجابو اللہ کی طرف جب نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بندے کی دعا قبول کرنا، بندے کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حکم کی بجا آوری کرنا، اس کی دعوت پر لبیک کہنا. الذین استجابوا للہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ کے حکم کو فالو کیا، والرسول اور رسول کے حکم کو فالو کیا. من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو مصیبت پہنچی تھی. قرح زخم کو، مصیبت کو، دونوں کو کہتے ہیں. للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا عمل کیا. منہم، ان لوگوں میں سے جو لڑائی میں شریک تھے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے بھی احسان کیا، اچھا عمل کیا. واتقوا، اور اللہ سے ڈرے. اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں. قال لهم الناس، لوگ ان سے کہنے لگے. ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں. فاخشوہم، ان سے ڈرو. فاخشوا اصل میں تھا فاخشوا، خشیہ یخشا، خوف زدہ ہونا، ڈرنا. الف سائلنٹ ہو گیا، اخشیو تھا اصل میں، اخشیو اسمعو کی طرح. تو فاخشوہم، ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، زادہ یزیدو کا معنی بڑھانا، زیادہ کرنا. فزادہم، اس بات نے بڑھا دیا ہم، ان لوگوں کو، ایمانا، ایمان کے اعتبار سے. یعنی جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں تو ڈرو، تو بجائے ڈرنے کے اس بات سے ان کے ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا، اور کہنے لگے. حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. ونعم الوکیل، اور کیا ہی خوب کارساز ہے. وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا، کیا ہی بہترین ہمارا کام بنانے والا ہے اللہ. فانقلبوا، پس یہ لوٹے، اصل میں تھا انقلبوا، انصرفوا کی طرح، اکتسبوا کی طرح، یہ لوٹے. بنعمت من اللہ، نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے. وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ. یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمت کو لے کے یہ واپس اپنے گھروں کو لوٹے ہیں. لم یمسسہم سوء، ان کو برائی نہیں پہنچی. مس یمسو، چھونا، یمسو اصل میں تھا مسیسا یمسسو، سمیع یسمعو کی طرح. ان تک برائی نہیں پہنچی. واتبعوا، اور انہوں نے فالو کیا، اتباع کی. رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ. ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے. ذالکم کا معنی یہ جو ہے شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو. خوف یخوف تخویفاً، ڈرانا. اولیاء، ولی کی جمع، دوست کو کہتے ہیں اولیاء. یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈرا رہا ہے. فلا تخافوہم، تم نہ ڈرو اس شیطان سے. خاف یخافو، خویف یخوف تھا اصل میں، سمیع یسمعو کی طرح. تو لا تسمعوا لا تخوفوا، تخوفو کو تخافو پڑھا جاتا ہے. نہ ڈرو تم اس سے. وخافونی، نون کے بعد اصل میں یا بھی ہے جو حذف ہے، تو ان شارٹ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. وخافونی، ڈرو تم مجھ سے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حزن يحزن، غمزدہ کرنا. اور غمزدہ نہ کریں. الذین، وہ لوگ. لا يحزنك، اے نبی آپ کو غمزدہ نہ کریں. الذین، وہ لوگ. یسارعون فی الکفر، جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں. انہم، بے شک یہ لوگ. یسارعون کا معنی وہی مسارعت سے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو غمزدہ نہ کریں. انہم، بے شک یہ لوگ.
لن یضر اللہ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو، شیئن ذرا بھی، ضر یضر ضرر یضرر تھا نصر ینصر کی طرح، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اللہ یجعل، اللہ اصل میں تھا ان لا، اللہ ارادہ کرتا ہے ان اس بات کا کہ لا یجعل لہم نہیں بنائے ان کے لیے حظا فی الآخرہ، آخرت میں کوئی بھی حصہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی نہ ملے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، حسبہ یحسبو گمان کرنا سوچنا، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، یہ ہرگز کا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں نون تاکید کی وجہ سے، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، کیا گمان نہ کریں؟ انما اس بات کا کہ بے شک، نملی لہم ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، املا یملی املاءن کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، کافر لوگ ہرگز گمان نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں خیر لہم خیر لانفسہم، یہ مہلت ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، یہ ہرگز نہ سمجھیں، انما نملی لہم بے شک ہم تو صرف ان کو مہلت دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ لی یزدادو، لی کا معنی تاکہ، یعنی لیے، یزدادو اصل میں تھا یزدویدو، یفتعلو کی طرح، یکتسبو کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے یزدادو، تاکہ یہ زیادہ سے نکلا ہے نا، زیادت، لیزدادو تاکہ یہ زیادہ ہو جائیں، اثمن ازروع اسم کے، یعنی ہم ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اور ان کے لیے عذاب ہے مہین، اہانت والا، ذلیل کرنے والا، ما کان اللہ نہیں ہے اللہ، کانا کا معنی ہے، ما کان اللہ اللہ نہیں ہے ایسا، کیسا؟ لی یذرا، لی کا معنی لیے یا تاکہ، یذرا وذرا یذرو اصل میں تھا وزیرا یوذرو، سمیع یسمعو کی طرح، یوذرو کو یذرو پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، جیسے قرآن میں آتے ہیں فذرہم، ان کو چھوڑ دیں آپ اپنے حال پہ، تو ما کان اللہ نہیں ہے اللہ ایسا، کیسا کہ لی یذر المؤمنین کہ مومنین کو چھوڑ دے، علی ما اس حالت پر، اس چیز پر، انتم علیہ جس پر تم ہو، یعنی اللہ نہیں یہ چاہتا کہ مومنین کو اسی حالت پہ چھوڑ دے جیسی حالت میں وہ چلے آ رہے ہیں، وہ حالت کیا ہے کہ بھئی منافقین کے ساتھ وہ مکس ہوئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا عام لوگوں کو کہ صحیح مومن کون ہے غلط مومن کون ہے، اللہ نہیں ایسا کرتا کہ مومنین کو اسی حالت پہ چھوڑ دے، یعنی جس حالت پر تم ابھی ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ، یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے خبیث کو من الطیب پاکیزہ سے، ماذا یمیزو اصل میں تھا مایازا یم یزو ضرب یضربو کی طرح، اس کا معنی جدا کرنا، اسی کو باب تفعیل میں لے کے جاتے ہیں تو تمییز بن جاتا ہے، میزا یمیزو تمییزن الگ کرنا، تبھی ہم یہ جو اردو میں لفظ آیا نا تمیز سے بیٹھو، یہ اسی تمییز سے آیا اصل میں، یعنی اپنی حالت کو دوسری حالت سے جدا اور ممتاز رکھ کے بیٹھو، مکس نہ کرو صحیح حالت اور غلط حالت کو، تو ہم کہتے ہیں نا اس میں تمیز نہیں ہے، کیا مطلب؟ یہ فرق نہیں کر سکتا صحیح اور غلط میں، تو یہ تمییز کا لفظ عربی سے اردو میں تمیز بن گیا، پھر وہ پھیلتا چلا گیا، اس کے معنی میں وسعت ہوتی چلی گئی، اب کوئی بھی آدمی الٹے کام کر رہا ہوتا ہم کہتے ہیں بدتمیز، حالانکہ یہ اصل میں تھا تمییز، صحیح کو غلط سے جدا کرنے والا، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ جدا کر دے خبیث کو پاکیزہ سے، یعنی اللہ مسلمانوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک اللہ کھرے کھوٹے کو الگ نہ کر دے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیطلعکم علی الغیب کہ مطلع کرے تم کو غیب پر، اطلع یطلع اطلاعا کا معنی مطلع کرنا باب افعال سے، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسولہ منتخب کرتا ہے، اجتبا یجتبی اجتباءً سلیکشن کرنا، منتخب کرنا، باب افتعال اکتسب یکتسبو کی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسولہ جس کو اپنے پیغمبروں میں سے چاہتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، فآمنوا تفسیر میں اس کا مطلب انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا،
فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں پر، وإن تؤمنوا، اگر تم ایمان لاؤ گے، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرو گے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بخیل یبخلو، سمع یسمع کی طرح، جو بخل کرتے ہیں بما، ان نعمتوں پر یا اس دولت پر، آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اپنی فضل سے، تو اس کے بارے میں گمان نہ کریں۔ کیا گمان کریں؟ ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ بخیل لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، سا کا معنی عن قریب، یطوقو، طوق یطوق تطویقا، سبح یسبح تسبیحا کی طرح، اس کا معنی گلے میں توق بنا کے کوئی چیز ڈال دینا، توق سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا گلے کا توق بنا ہوا یہ۔ تو اللہ فرماتا ہے سیطوقون ما، اس چیز کو توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کس چیز کو؟ بخیلو بھی، جس چیز کے ساتھ یہ بخل کر رہے ہیں، جس دولت کے ساتھ یہ بخل کر رہے ہیں نا، یہی دولت قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ وَلِلَّهِ، اور بے شک اللہ کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث۔ میراث کا معنی جو میراث ہوتی ہے نا، جیسے باپ سے اولاد میں جاتی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، باپ کے بعد وہ اولاد ہی کے پاس جائے گی، تو اب باپ مرے گا تو جائے گی، لیکن میراث ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹ نہیں سکتی۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی جو میراث ہے یہ حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی وقتی طور پر تو تم اس کے مالک بن جاتے ہو، لیکن حقیقی مالک اس کا اللہ تھا، اور ظاہری طور پر تمہارے ہاتھ میں، حقیقت میں پھر اللہ کے ہاتھ میں ہی آئے گی یہ سب کچھ۔ ابھی بھی اللہ قادر ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کے پاس ہے، لیکن بالآخر اینڈ میں حقیقت میں ہی ظاہری طور پر بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ تو حقیقی مالک آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ غزوہ احد ہی کا مضمون ہے اس میں، اور اس کے بعد یہ مضمون یہاں ختم ہو رہا ہے، اور پھر اگلے رکوع میں غزوہ احد کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ نے اس رکوع کے شروع میں ان صحابہ کی تعریف کی ہے جو زخم سے چور تھے۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ جب زخم سے چور بیٹھے تو ابو سفیان اور خالد بن ولید نے ارادہ کیا کہ شکست خوردہ لوگ ہیں، دوبارہ ان پہ حملہ کرتے ہیں جمع ہو کے، اور اب صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ منافقین تو پہلے ہی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہماری بات مانتے تو یوں ہو جاتا، یوں نہیں کرتے تو یوں ہو جاتا، تو انہوں نے اور زیادہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ لوگ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو آ کے پھر صحابہ کرام کو لوگوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ بھئی اب تو دوبارہ مجمع جمع ہو رہا ہے، اب تو تم گئے کام سے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کر چکے تھے، تو ایسی صورت میں صحابہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم شکست کھا چکے ہیں، لیکن ہم اب مزید شکست برداشت نہیں کریں گے، اور زخموں سے چور تھکے ہوئے اس کے باوجود ان کا حوصلہ بلند ہوا اور وہ کھڑے ہو گئے لڑائی کے لیے۔ تو اس پہ قرآن نے ان کی تعریف کی، فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں استجابوا للہ والرسول، کہ جو اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ نبی نے جب پہلی دفعہ پکارا تھا اس وقت تو موقع یعنی ایسا تھا کہ اتنا خوف تھا کہ چلے گئے، لیکن جب نبی نے دوبارہ پکارا اور کعب بن مالک کو بھیجا تو یہ جمع ہو گئے دوبارہ۔ تو اللہ نے تعریف کی، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ زخمی فوج کے لیے دوبارہ اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جمع ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا منہم، ان لوگوں میں جو بھی اچھا عمل کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ منافقین سے اعتراض ہے کہ کچھ تو ایسے تھے جو احسان نہیں کر رہے، وہ اٹھ نہیں رہے تھے، وہ تو پہلے ہی بھاگنے کے موڈ میں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ان میں مخلص لوگ ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے جب لوگوں نے کہا، لوگوں سے مراد وہی عام لوگ آ کے جب ان کو بتا رہے تھے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں۔ لوگ سے مراد خالد بن ولید اور ابو سفیان، ان کا لشکر جمع ہو گیا ہے۔ فخشوہم، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا،
تو بجائے ڈرنے کے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ولولہ پیدا ہوا، جوش پیدا ہوا ان کے اندر. وقالوا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، دوبارہ لڑیں گے ہم. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. ایک طرف تو اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ پھر ان کو جب پتہ چلا یہ تو دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہیں تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو جو جیتی ہوئی جنگ پھر ہم دوبارہ ہار جائیں، اور وہ چلے گئے واپس. پھر صحابہ کرام جب گھروں کو لوٹے تو شکست خوردہ لوگوں کی طرح نہیں لوٹے بلکہ فاتحین کی طرح لوٹے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ نبی کی پکار پر لبیک کہا اور دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ یہ واپس لوٹے ہیں، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، ان کو برائی نہیں پہنچی. کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی کی برائی نہیں پہنچی. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر یہ کہہ دیتے ہم نہیں اٹھ رہے تو شرمندگی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہم نے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دوبارہ ان کو دنیاوی برائی نہیں پہنچی. مشرکین مکہ حملہ کرتے اور دوبارہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسائل تو کھڑے ہوتے، تو وہ برائی بھی ان کو نہیں پہنچی. تو اللہ کی نظر میں بھی اچھے بن گئے، نبی کی نظر میں بھی اچھے بن گئے، اور اللہ نے آزمائش سے بھی بچا لیا، دوبارہ کافروں کو جنگ کرنے سے روک دیا. اس برائی سے بھی اللہ نے ان کو بچا لیا. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو فالو کیا. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے آ کے تم کو ڈرایا نا کہ لوگ دوبارہ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ، یہ جو لوگ ڈرا رہے تھے، انما ذالکم الشیطان، یہ اصل میں شیطان ہے جو اس طرح کی باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور اس سے شیطان کرتا کیا ہے؟ یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. وہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ان پروپیگنڈوں سے نہیں ڈرتے، اپنے دوستوں کو، منافقین کو ڈرایا ہے اس نے. فلا تخافوہم، لہذا تم شیطان سے مت ڈرا کرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. منافقین کی اس طرح کی شرارتیں، پروپیگنڈے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے. ظاہر ہے اس طرح کے پروپیگنڈا جب آزمائش میں ہوتا ہے، ایک تو آپ پہلے ہی اس شکست میں، آزمائش میں، اور اس طرح کے پروپیگنڈے ہوں تو نبی بہت غمزدہ ہوتے تھے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل کیں. فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ویسے تو منافق پہلے بھی کافر تھے، لیکن ان آزمائشوں کے بعد اور زیادہ کفر میں ان کے اضافہ ہو گیا تھا. تو اللہ نے فرمایا جو کفر میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، روز بروز آزمائشوں میں ان کا نفاق کھل کے سامنے آ رہا ہے، اے نبی آپ ان سے غمزدہ نہ ہوں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہاں اللہ سے مراد ہے اللہ کا دین. تو اس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ جس دین کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ تو میرا دین ہے، مجھے محبوب ہے وہ. تو ان کی لڑائی آپ سے نہیں ہے، مجھ سے ہے، اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہذا اللہ چاہے گا تو اس دین کو دنیا میں غالب کرے گا، اللہ ہی نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے آپ آخری نبی ہیں تو اللہ نے اب دین کو غالب بہرحال کرنا ہے. تو اس لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ جیسے اللہ کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تو اب اللہ کے دین کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، آپ اس سے متاثر نہ ہو. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ جب نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ان کو پروپیگنڈا کرنے کیوں دیتا ہے؟ تو ان کو کفر میں اضافہ ہو کیوں رہا ہے؟ ان کے یہ معاشرے میں فساد پھیلا کیوں نہ رہے؟ کوئی آسمانی آفت نازل کر کے فوراً تو مار کیوں نہیں دیتا ان کو؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو. دنیا میں یہ پھلیں پھولیں گناہوں کی وجہ سے ان پر دنیا میں عذاب نہ آئے تاکہ آخرت میں ان کو صحیح طرح سے عذاب دوں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آخرت کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں تھوڑی کر کے، لیکن جب اللہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو دنیا میں اسے پھلنے پھولنے دیتے ہیں، اس کے گناہوں کی ذرا بھی سزا نہیں ملتی، اور تاکہ آخرت میں اس سے انتقام لیا جا سکے. وہ انتقام بہت بڑا ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں آخرت میں کچھ بھی نہ ملے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور یہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں رہتے تھے، ان کو اسلام بھی ان کے پاس آپشن ہے، لیکن یہ اسلام کو چھوڑ کر کفر کے راستے کو اختیار کرتے ہیں. گویا انہوں نے ایسی تجارت کی ہے کہ پاکیزہ چیز کے بدلے میں بدبودار چیز خرید لی. انہوں نے ایک مردہ بکری دے کر آپ نے
ایک حلال بکری یا بکرا کسی کو دے کر آپ مردہ خرید لیں تو کتنا گھٹیا سودا ہے. فرمایا انہوں نے ایسا ہی کیا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اللہ ڈائریکٹ ان منافقین سے خطاب کرتے ہیں کہ تم بھی یہ نہ سمجھو کہ تم جو اتنا پھل پھول رہے ہو، تمہارے مال میں برکت ہو رہی ہے، تم جہاد میں گئے بھی نہیں اور اپنے آپ کو بچا لیا، اور جو مخلص صحابہ گئے ان میں بہت سے شہید ہو گئے، تو تم جو دنیا میں پھل پھول رہے ہو اس سے یہ مت سمجھو کہ یہ جو اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لا یحسبن الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں یہاں منافق مراد ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو. تو یاد رکھیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جان کر مہلت اس لیے دے رہا ہے تاکہ یہ گناہ کریں. اللہ تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ گناہ کریں، لیکن بعض دفعہ گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ مزید گناہوں کو آسان بنا دیتے ہیں کہ تم جب ہدایت پہ نہیں چاہتے، تم یہی لائف اسٹائل چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر رج کے تم مزے اڑاؤ. یہ مطلب ہے اس آیت کا، تاکہ ہم آخرت میں تمہیں پکی ڈھکی سزا دیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ زبردستی ان پہ گناہوں کو مسلط کر دیتا ہے. فرمایا انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو. ولہم عذاب مہین، اور قیامت میں ان کے لیے ذلت کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہو. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اب اس مضمون کو جو ختم کیا جا رہا ہے اس آیت پر کہ یہ سب آزمائشیں جو احد میں تمہارے ساتھ ہوئی ہیں، اللہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا تھا کہ مومن اور منافقین کا فرق کیے بغیر ایسے ہی سب چلتے رہو. ما کان اللہ ایسا نہیں ہے لیذر المؤمنین کہ مومنین کو چھوڑ دے علی اس حالت پر ما انتم علیہ جس پر تم ابھی ہو، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے. تو اس لیے یہ احد کے معرکے میں جو کچھ ہوا، آزمائشیں آئیں کھرے کھوٹے کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے. آج پتہ چل گیا کون نبی کا سچا ساتھی ہے اور کون منافق ہے اور دوغلا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ تو اتنی آزمائشوں میں تو نے کیوں ڈالا؟ تو ویسے ہی نبی کو بتا دیتا کہ وہ منافق ہیں، یا صحابہ کو بتا دیتا کہ وہ منافق ہیں یہ مخلص ہیں، ہم نبی پر وحی آتی اور نبی ہمیں بتا دیتے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں دے. اللہ کا انداز یہ نہیں ہے، اللہ کی عادت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ دنیا دار الاسباب ہے، دار الاسباب ہے. تو اسباب میں تمہیں جانا پڑے گا، ان سے رزلٹ تمہیں جو نکلے گا وہ اس پہ نتیجہ مرتب ہوگا. دیکھیں اللہ چاہے تو کسی کو اولاد دینی ہو تو شادی کے بغیر بھی دے سکتا ہے. اللہ چاہے تو کسی کو شفا دینی ہو علاج کے بغیر بھی دے سکتا ہے. اللہ چاہے کسی کو موت دینی ہو تو ایکسیڈنٹ یا بیماری کے بغیر بھی دے سکتا ہے. لیکن اللہ کی عادت یہ نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ چاہے تو بتا سکتا ہے کہ یہ منافق یہ مومن، لیکن عادت اللہ کی ایسی نہیں ہے. اسباب پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان اسباب اور ان امتحانات میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، کون پاس ہو رہا ہے کون فیل ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی عادت ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر تو جب غیب کا علم اللہ کسی کو بھی نہیں دیتا تو پھر پیغمبروں کو بھی تو اللہ بہت سی چیزیں ایسی بتا رہا ہوتا ہے جو اسباب سے ہٹ کر. پیغمبر پر تو فرشتے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بغیر کسی لاجک کے بغیر کسی سبب کے اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو کیسے خبریں مل جاتی ہیں. اس کا اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، کہ بھئی تم یہ سمجھو گے کسی کو بھی کچھ نہیں بتاتا تو ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ یہ ضرور کرتا ہے یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. پھر اللہ اپنی مرضی سے اس کو غیب کی خبریں دیتے ہیں اور وہ پیغمبر پھر امتیوں کو وہ بتاتے ہیں، جیسے جنت کی خبر، جہنم کی خبر، برزخ قبر کے عذاب کی خبر، اور جو پیش گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو اللہ کا معاملہ عام بندوں کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ خود سے اللہ ان کو کچھ بھی نہیں بتاتا، اسباب سے وہ سیکھتے ہیں کہ دنیا میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا جب یہ بات ثابت ہو گئی تو بس اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جیسے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے کرتے چلے جاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. میدان جہاد میں چونکہ مالی تعاون کی بھی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، غزوہ احد تھی یا بدر تھی یا اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہوئیں، ظاہر ہے وسائل لگتے ہیں تو صحابہ دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے. منافقین یہاں بھی کہتے
کہ ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, خرچ کروایا جا رہا ہے, کبھی غریبوں پہ خرچ کرنے کا, کبھی زخمیوں پہ خرچ کرنے کا. تو بخل کرتے تھے, کنجوسی کرتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے ہم نے اتنی دولت اکٹھی کر لی. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ, کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں میں بخل کرتے ہیں, اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں, دولت کی نعمت دی یا اور کوئی نعمت دی, تو کنجوسی سے کام لیتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں ہوا خیر لہم کہ یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے, بل ہوا شر لہم, یہ کنجوسی ان کے لیے عذاب ہے, شر ہے. وہ شر کیا ہے؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ, جس چیز میں وہ بخل کریں گے نا, یعنی ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کریں گے, تو اسی دولت کو اللہ ان کے گلے کا سانپ بنا کے, توق بنا کے قیامت کے دن لے آئے گا اپنے سامنے, جیسے کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے. تو یہ آخرت کا ذخیرہ نہیں بنے گی بلکہ آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنے گی. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کنجوسی کرنے والا ویسے بھی بے وقوف ہے, اس لیے کہ اصل دولت کا مالک تو اللہ ہے, سب کچھ کا مالک جب اللہ ہے تو اللہ تمہیں اگر خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب اللہ دوبارہ لوٹا سکتا ہے وہ. یعنی کوئی کروڑ پتی سیٹھ ہو, آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو 2 روٹی کھلا دو, آپ کو میں تو نہیں کھلاؤں گا, تو آپ بے وقوف ہیں, آپ کو پتہ ہے یار میں اس کے کہنے پر 2 کھلاؤں گا, یہ کل مجھے 4 دے دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو سب کچھ میرا ہے, جب میں مالک ہوں تو میں اگر تمہیں سخاوت کا حکم دے رہا ہوں تو کتنی تمہاری حماقت اور بیوقوفی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو ہم خرچ کریں گے تو پتہ نہیں غریب ہو جائیں گے, اللہ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے, ہمیں ریٹرن لوٹانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اس نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سخاوت کرو گے اجر ملے گا, بخل کرو گے تو اس پر عذاب آئے گا. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ, مختصر گرامر اور ساتھ میں اس کی تفسیر بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب انشاءاللہ میں اس سے جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, اس رکوع میں صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فوج شکست کھا کے زخمی پڑی ہوئی ہو, جس کے بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے ہوں میدان جنگ میں, اور ان کو پتہ چلے کہ فاتح قوم دوبارہ اسی کنڈیشن میں آپ پہ حملہ کرنے والی ہے, اور وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں لڑنے کے لیے. اسباب کی دنیا میں آج تک ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا. تو قرآن تعریف کر رہا ہے صحابہ کرام کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا اور زخم پہنچنے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہو گئی. اس لیے ہمیں صحابہ سے محبت کا حکم ہے کہ یہ وہ نبی کے جانشین ہیں جنہوں نے سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسلام کا دفاع کیا. ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, کہ ادھر سے لوگ جمع ہو کے ان پہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, آ کے ان کو اور ڈرانا شروع کر دیا. اب دیکھیں ایسے موقع پہ جب دشمن نے ان زخمیوں پہ حملہ کرنا ہی ہے تو یہ لوگ اگر ڈریں گے تو اور زیادہ نقصان ہوگا. یعنی ایسے موقع پہ ڈرانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ لڑنا تو بہرحال ہے, اگلے نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو بالکل ہی مار دے گا, سب کو قتل کر دے گا. تو ایسے موقع پہ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ چاہے ان میں لڑنے کی طاقت نہ بھی ہو تو بھی حوصلہ دلایا جائے, کیونکہ اب اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ پبلک آ کے ڈرا رہی ہے. تو ایسے لوگ ہماری صفوں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں کہ ہم جب کسی ٹینشن میں ہوں, پریشانی میں ہوں, جس میں ہمیں حوصلے کی ضرورت ہو, تو وہ آ کے اور زیادہ ڈرا رہے ہوں. تو معاشرے میں جہاں آپ کو ایسے موقع پہ اس طرح لوگ آ کے ڈرائیں تو آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے, یہ محبت کا لیبل لگا رہا ہے, مگر یہ ہے منافق اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے موقع پہ حوصلہ دلانے والے لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں, ڈرانے والے لوگ آپ کے اپنے نہیں ہوتے. تیسری علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے, قرآن نے جو کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے. اس سے ہی پتہ چلا کہ حوصلہ پست کرنے والی باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں, اور اس سے ڈرتے بھی وہی لوگ ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں. جن میں اللہ پر اعتماد اور توکل ہے وہ ان باتوں سے گھبراتے نہیں ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں خود کو آزمانا چاہیے
کہ اگر کوئی ہمارے حوصلے پست کر رہا ہے، ہم اگر ڈر رہے ہیں تو سمجھ لیں شیطان سے اچھے تعلقات ہیں، خوف زدہ نہیں ہو رہے تو سمجھ لیں کہ رحمان سے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس رکوع میں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ ان منافقین سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ تو دیکھیں یہ نبی کو تسلی ہے، نبی کے واسطے سے ہمیں بھی تسلی ہے۔ آج اگر ہم حق کی دعوت پھیلا رہے ہیں اور میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، اور مختلف طرح سے جو ہے لوگ آپ کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کے نہیں بلکہ اللہ کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ اگر اللہ کے دین کے داعی ہو، حق کے داعی ہو، تو آپ کے دشمن نہیں ہے تو اللہ کے دشمن ہے، اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے اہل حق کو حق کی دعوت میں لگے رہنا چاہیے، اور مخالفین کے اعتراضات اور ان کے پروپیگنڈے سے زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ کچھ ٹینشن تو نیچرل ہوتی ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن سوچ سوچ کے ٹینشن نہیں لینی چاہیے، تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ سے دنیا میں کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، بالآخر اللہ حق کو غالب کرے گا۔ ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کافروں کے مالی حالات، ان کی عیاشی اور ان کی عیش و عشرت، اور ان کو سزا نہیں مل رہی، اور دوسری طرف اہل حق مغلوب بھی ہیں، ٹینشنوں میں بھی ہیں، پریشانیوں میں بھی ہیں۔ اس سے بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرنا چاہتے تو گناہوں میں اللہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ تو اس لیے اصل خوشی آخرت کی خوشی ہے۔ اگر کوئی دنیا میں نافرمان ہے اور خوشحال ہے تو آپ اس سے دھوکے میں نہ آئیں۔ اصل خوشحال وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا ہے۔ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عادت ہے ہمیشہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے کھرے اور کھوٹے میں فرق کرتا رہے گا، اور آزمائشوں میں ہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب بھی کسی سے معاملہ کرو تو پہلے دیکھو کہ یہ آزمائش میں آپ کے ساتھ کیسا تھا۔ کہتے ہیں نا جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ ہو آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کرو کہ اچھا ہے کہ برا ہے، کیونکہ جب سفر میں آزمائشیں آتی ہیں، بعض دفعہ ساتھیوں کو دوسرے کی خاطر اپنے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض دفعہ دوسرے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، تو سفر میں انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں زیادہ سہولت میں ہوں۔ ایسے موقع پہ جو دوسروں کو اگنور کر کے اپنی سہولت کی فکر میں لگا رہے، کتنا ہی اچھا ہو اس کا مطلب وہ اچھا ہے نہیں، اوپر سے اچھا ہے وہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ ہو آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کریں کہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ اسی طرح جب تک کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہ ہو، مالی لین دین ہے، آزمائش یعنی آزمائش کے بغیر تو اللہ کہتا ہے میں بھی قبول نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، تو ہم کیسے کسی کو آزمائش کے بغیر فیصلہ کر دیں کہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ ویسے بدگمان ہونے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن جب معاملات کریں پھر اس میں اچھا یا برا ہونے سے پہلے پرکھیں کہ یہ حقیقت میں ہے بھی یا نہیں ہے، اور پرکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب تک اسے آزمایا نہ ہو آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں۔ ایک بہت اہم علمی نقطے کی بات اس رکوع میں پتہ چلتی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کیسی بہترین بات ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں منافقین اور مومنین کے بارے میں نبی کو وحی کے ذریعے بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ اللہ کی عادت نہیں ہے تمہیں غیب بتائے، دنیا دار الاسباب ہے۔ تو آپ سوچو جب نبی کے دور میں اللہ نے نہیں بتایا تو آج اللہ کیسے بتائے گا لوگوں کو؟ آج مسلمان یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتائج پر پہنچے، وہ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سارے کام بس وظیفوں سے بنا دے اور خالی دعاؤں سے بنا دے۔ ایسا نہیں ہوگا، دعائیں بھی مانگنی پڑیں گی اور کامیابی کے اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ کسی پر ایسا اندھا اعتماد نہیں کر سکتے کہ اسے اپنے راز دے دیں جب تک آپ نے اسے آزمایا نہ ہو۔ تو اللہ کی عادت نہیں ہے لوگوں کو بتائے وہ، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو اس دنیا میں رہنے کے لیے کامیابی کے لیے آپ کو کامیابی کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اور ہمیں اس میں بخل کی برائی پتہ چلتی ہے۔ آج بھی اسلام کو ضرورت ہے کہ اسلام کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ ابھی فلسطین میں دیکھیں کتنے مظلوم تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی، بہت سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مال بھجوایا۔ تو ایسے دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں۔ تو ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور ایک اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھنے والے۔
تو اللہ نے دھمکی دی ہے جو ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کریں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت ان کے کام آئے گی، بلکہ اسی دولت کو ان کے گلے کا طوق اللہ قیامت کے دن بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 19 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 10 بیان ہوگا، اور غزوہ احد تو اب اس میں ختم ہو چکی ہے، اگلا مضمون اس سے تھوڑا تبدیل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔